کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اس لیے لے کر آئے کہ یہ دین سارے ادیان باطلہ پر غالب ہو جائے. یہ دین انشاءاللہ العزیز غالب ہوگا، لیکن ہمارے اور آپ کے ذریعے غالب ہوگا. یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کے مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین صحابہ نے غالب کیا. مٹھی بھر لوگ تھے، صحابہ کرام کی جماعت مٹھی بھر تھی، انہوں نے اتحاد کا ثبوت دیا. ان کی صفوں میں اتحاد تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. 313 تھے، 1000 پر غالب ہوئے. مٹھی بھر تھے، وہ پورے آبادی پر غالب ہو گئے. وہ کم تھے لیکن جزیرۃ العرب کانپ رہا تھا. ایوان کسریٰ اور قیصر ان کے روب سے کانپ رہے تھے. کیوں؟ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا تھا. آج بھی دین غالب ہوگا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذریعے، آپ کے ذریعے اور ہمارے ذریعے. ہماری یہ جو خواتین موجود ہیں یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان کے گود میں جب اسلام کے جیالے پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نڈر سپوت پیدا ہوں گے، تب دین غالب ہوگا. دوستوں اور ساتھیوں، لوگ آج کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کے بڑے جرنیل نہیں پیدا ہو رہے ہیں. آج ہماری ماؤں نے بڑے بڑے جرنیل کو اور بڑے بڑے سپاہیوں کو پیدا کرنا بند کر دیا. ہماری ماؤں کے اندر جب ایمان تھا، ہماری ماؤں کے اندر جب خوف خدا تھا، ہماری ماؤں کے اندر جب خشیت الہی تھی، ہماری مائیں جب تہجد گزار تھیں، ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھیں، تو اسلام کے ثبوت پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کیا ہے. کتنی کثیر تعداد کے خواتین میں کل سے دیکھ رہا ہوں، ہماری یہ خواتین کثیر تعداد میں موجود ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ پہ پلتا ہے اسی وقت سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اور ماں کے پیٹ میں بچہ اگر پل رہا ہے، ماں اگر دیندار ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، ماں اگر تسبیحات پڑھتی ہے، ماں اگر وہ اکابرین کے واقعات پڑھتی ہے، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اسلاف کے واقعات، تو اس کے بچے پر انکانشیسلی غیر شعوری طور پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو ماں جب نماز پڑھتی ہے تو بچہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے. ماں جب کلمہ سکھاتی ہے تو بچے کو کلمہ یاد ہوتا ہے. ماں جب بچے کو دین کی تعلیمات دیتی ہے تو دین اس کے اندر عام ہوتا ہے. ماں دودھ نہیں پلاتی، غذا نہیں ٹرانسفر کرتی، بلکہ دودھ کے ذریعے ایمان ٹرانسفر کرتی ہے. ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے جیالے ان کی گود سے اٹھیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ بیوہ تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیوہ تھیں، ان کی ماں جو تھی وہ بیوہ تھیں اور وہ یتیم تھے. لیکن ماں کا یہ جذبہ تھا کہ امام مالک کے یہاں پڑھ کر کے آئیں اور اللہ رب العزت کے دین کو پھیلائیں. وہ وقت تھا جب وہ پڑھ کر کے آئے اور ماں نے دیکھا کہ یہ تو مال لے کر کے آیا ہے، تو ماں رونے لگی اور کہا بیٹے سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں فقراء مکہ میں تقسیم کر دے. تو خانہ کعبہ کا طواف کر اور گھر کے اندر ویسے ہی داخل ہو جیسے گھر میں داخل ہوا تھا. امام مالک جو عالم تھے، جو فاضل تھے، جو فقیہ تھے، جو محدث تھے، جو ادیب و شاعر تھے، ماں جو کم پڑھی لکھی تھی، ماں جب امام شافعی کو خطاب کرنا شروع کرتی ہے تو امام شافعی کا قد بونا محسوس ہوتا ہے اور ماں کا قد پہاڑوں سے بھی اونچا نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہماری جو مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس میں بہت ساری عالمہ و عالمات بھی ہیں. آپ بیداری لائیے خواتین کے اندر، ان کو یہ بتائیے کہ اپنے بچوں کو اتحاد امت کا درس دیں. ان کو یہ بتائیے کہ بچوں کو ایسا دودھ پلائیں کہ جس کے ذریعے ایمان ٹرانسفر ہو. ان کو یہ بتائیں کہ امام بخاری کی والدہ کی طرح ہو جائیں. امام بخاری کی والدہ بھی وہ بیوہ تھیں، امام بخاری یتیم تھے، لیکن بہت ہی ارمانوں سے بچوں کو پالا تھا، بہت ہی ارمانوں سے بچے کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا. آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے لڑکے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو کر لیتی تھی اور 2 رکعت نفل نہیں پڑھتی تھی، اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی. بچہ بچپن میں نابینا ہو گیا، لیکن امام شافعی کی جو والدہ تھی وہ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو واپس کر دیا اور ایسی آنکھیں واپس ہوئیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے چاند کی روشنی میں کتابیں لکھی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ماں عظیم الشان ہستی ہے. ماں جب بڑی ہوتی ہے تو بچے بڑے ہوتے ہیں. ماں جب متقی ہوتی ہے تو بچے متقی ہوتے ہیں. ماں کے اندر جب خوف خدا اور خشیت الہی ہوتا ہے تو بچوں کے اندر خوف خدا اور خشیت الہی ہوتا ہے. ماں کے اندر جب یہ عزم پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سپہ سالار بنائے گی، اللہ کے راستے میں دین کا لمبردار بنائے گی، دین کو پھیلانے والا بنائے گی، تو بچپن سے اس کی جو اٹھان ہوتی ہے ماں کے گود میں وہ اسلام کا سپاہی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی
کے سلسلے میں اتحاد کا علمبردار بنتا ہے۔ دوستوں ساتھیوں، میرے پاس موقع نہیں ہے، ورنہ میں خواتین کے سلسلے میں یہ بات رکھتا کہ خواتین کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غیر معمولی عظیم الشان ہیں، لیکن چونکہ ان کی تعداد مردوں سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے میں 2-3 باتیں ان کے بارے میں کہوں گا، اور آخری بات آپ کے بارے میں کہہ کر کے اپنا خطبہ بند کروں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ خواتین آپ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ چونکہ ظلم کے خاتمے کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا تھا وہ خواتین کو ہو رہا تھا۔ جہاں غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا وہیں پر خواتین پر بھی ظلم ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے، روزے کے لیے، تسبیح کے لیے، تحمید کے لیے، تکبیر کے لیے ہی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ کام تو فاؤنڈیشن کا ہے۔ آپ روزہ، نماز اور حج اور زکوٰۃ بتانے کے لیے بھی تشریف لائے تھے، لیکن آپ کا سب سے ابھرا ہوا جو کام دنیا میں آنے کا تھا وہ ظلم کا خاتمہ تھا اور انصاف کا قیام تھا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اس زمین پر انبیاء اتارے، کتابیں نازل کی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا، تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ظلم سے نکالا، جو درگور کی جاتی تھی قبروں میں، جن پر ظلم کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمزور پیدا ہوئی ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں گھیرتے، حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں آتے، لیکن لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کمزور پیدا ہوئی ہے، اس کی تعاون ہونا چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اس کے لیے جنت ہے، جس کے لیے 2 بیٹیاں ہیں اس کے لیے جنت ہے، جس کے لیے 1 بیٹی ہے اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر وہ بیٹی کی پیدائش پر لڑکے سے کم نہ مانے، لڑکی کو، لڑکے کو بھی پڑھائے، لڑکے کو بھی پڑھائے، دونوں سے محبت کرے اور دونوں لڑکی کی شادی کسی دیندار لڑکے سے کر دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو صرف لڑکے ملے تھے، آپ کو صرف لڑکیاں ملی تھی، لڑکے نہیں ملے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو تمہارے نبی ہیں یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ رسول خدا ہے، خاتم الانبیاء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ملے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مصلحت تھی کہ ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں ملی، اس میں سے 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، چوتھی بیٹی کا انتقال آپ کے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے ان کی جڑ کٹ گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑ آپ کی نہیں کٹی ہے، جڑ تو کٹی ان کی ہے جن کے 10 لڑکے ہیں۔ دنیا ان کو یاد نہیں کرے گی، لیکن آپ کو دنیا ایسا یاد کرے گی کہ سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں گزرے گا کہ پورے دنیا سے درود و سلام کی بارش آپ کے روزے پر نہ ہوتی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں پورے دنیا سے آپ کے روزے پر درود و سلام کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو رحمت سمجھنا، یہ جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو پڑھانا، یہ جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو اللہ اس کے رسول کو بتانا اور ان بچیوں کو سراپا رحمت اور جنت کا ٹکٹ سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری بننی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو عام کیا۔ بہن کے بارے میں کہا گیا کہ بہن تمہاری جو بڑی ہے وہ ماں کے برابر ہے، چھوٹی جو بہن ہے وہ تمہاری بہن بیٹی کے برابر ہے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ اگر اچھا ہے تو تم کو جنت مل جائے گی۔ خود بیوی کے بارے میں کہا یہ تمہاری داشتائیں نہیں ہیں، یہ تمہاری خادمائیں نہیں ہیں، تمہاری شریک حیات ہیں، تمہارے بچوں کی ماں ہیں۔ خیرکم خیرکم لانفسی خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاثر دیا کہ جہاں مرد اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کام کرے وہاں عورت بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کام کرے، جہاں شوہر اللہ تعالیٰ کا دین کے راستے میں کام کرے بیوی اس کی پشت پناہ بن جائے، جہاں بیوی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرے وہاں شوہر اس کے پشت پناہ بن جائے۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ سنو تم ایک دوسرے کے پشت پناہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سنتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں بار بار۔ آپ نے پوچھا کیوں اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو کہا جب دنیا نے میرا انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائی، جب میرے سارے مصارف کو لوگوں نے بند کر دیا، عرصے حیات تنگ کر دیا تو اس نے مال و دولت میرے اوپر نشاور کیے، جب میں پریشان حال میں گویا کہ سماج سے آتا تھا تو مجھے تسلی کا سامان کرتی تھی۔ یہی وہ بات تھی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھر کے اندر ہیں
تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا۔ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے سلام بھیجا تھا، کسی مرد کے بارے میں یہ بات نہیں آئی کہ ان کو سلام اللہ رب العزت نے بھیجا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کی ذمہ داری بڑی ہے۔ بہنوں کو عزت دیا، بیٹی کو احترام دیا، بیوی کو وقار دیا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی۔ یہ جو خواتین ہیں ان کا رتبہ بلند ہے۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے گھروں کو پرنور بنائیں۔ جو خاتون یہ طے کر لے کہ اس کے گھر میں نماز پڑھی جائے گی، اس کے گھر میں تلاوت ہوگی، اس کے گھر میں بڑوں کا ادب ہوگا، اس کے گھر میں چھوٹوں سے پیار ہوگا، وہ گھر جنت نشان بن جائے گا۔ اگر خاتون نہ چاہے تو مرد نہیں کر سکتا گھر کے اندر، وہ گھر کے باہر کر سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر خاتون چاہے گی تبھی ہوگا۔ آپ کی بیوی اگر تیار ہے تبھی آپ کا گھر جنت نشان بن سکتا ہے۔ آخری بات، میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آخری بات جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں وہ یہی ہے، اتحاد امت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ کے ذمے اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنا ہماری ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ کے دین کو قائم کرو اور آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں بھی کہا گیا ہے ایک بن جاؤ۔ اب تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تمہارا مرکز توحید ہے، تم سب ایک بن جاؤ۔ آج آپ کے خلاف یہودی ہو گئے ہیں، آج آپ کے خلاف عیسائی ہو گئے ہیں، آج آپ کے خلاف مختلف مذاہب کے لوگ ہو گئے ہیں، آپ کا خاتمہ چاہتے ہیں، قرآن مجید کی بالادستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہبری ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ آپ آج متحد نہیں ہوں گے تو کب متحد ہوں گے؟ اپنے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کیجئے، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، شریعت کے نام پر، مرکز توحید کے نام پر آپ اکٹھا ہو جائیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے۔ اسلامک سنگ جو کام یہاں سے لے کر کے اٹھا ہوا ہے اس کا ساتھ دیجئے، اس کے قافلے سخت جا میں شامل ہو جائیے، نوجوان شامل ہو جائیں، خواتین شامل ہو جائیں، بزرگ شامل ہو جائیں، طلبہ و طالبات شامل ہو جائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ دین انشاءاللہ العزیز غالب ہو کر کے رہے گا۔ وہ دن آئے گا جب اسلام کا پرچم لہرائے گا، نیپال کے اندر بھی لہرائے گا، ہندوستان کے اندر بھی لہرائے گا، بر صغیر ہند و پاک کے اندر بھی لہرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز کہیے، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کا دین عام ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے گا، اللہ تعالیٰ کا دین پھولے گا انشاءاللہ العزیز اس قرۂ ارض پر۔ لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ہم کو ادا کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا صحابہ ایک بات کا پیریڈ میں کچھ میرے اخوان آئیں گے جو میرے دین کے لیے کام کریں گے، ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا، دین کو پھیلانا، دین پر چلنا، اس وقت میرے دین کے لیے کام کریں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے بھائی بعد میں پیدا ہوں گے؟ کہا ہاں، تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن میرے جو بھائی ہوں گے وہ بعد کی پیریڈ میں پیدا ہوں گے، جب دین پر چلنا بہت مشکل ہوگا، ٹوپی لگانا مشکل ہوگا، شیروانی پہننا مشکل ہوگا، نمازیں پڑھنا مشکل ہوگا، دین کی باتیں کرنا مشکل ہوگا، مدرسے اور مساجد قائم کرنا مشکل ہوگا، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ان میں سے ایک ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا ہمارے 50 آدمی کے ان کے 50 آدمی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ تمہارے 50 آدمی اس کے برابر ان میں سے ایک ایک آدمی کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 50 آدمیوں کو ثواب ملے گا۔ بولیے آمین۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے اخوان ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ اب آمین کہتے جائیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم تمام متحد ہوں گے، انشاءاللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا، انشاءاللہ ہم اپنے مسلک سے اٹھ کر کے اوپر متحد ہوں گے، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر متحد ہوں گے، انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی بنیاد پر اتحاد کریں گے، انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کا جو خانہ کعبہ ہے اس کی بنیاد پر اتحاد کریں گے، انشاءاللہ ہم جو اپنا مسلک ہے کبھی بھی اپنے مسلک کو اپنے راستے میں آئے نہیں آنے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، اس زمین پر سکھ ہوگا اور چین ہوگا، یہاں ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے وہ دن دکھا دے جب اسلام کا بول بالا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔